مجھے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ سچ بولے، لیکن آپ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں کہہ رہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے واٹس ایپ میں آپ کی کوئی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز تو نہیں تھی جنہیں کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے؟ میں نے ایک سوال اور کیا، کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید آپ کے فیصلوں پر نظر انداز ہوتے تھے؟ جسٹس ثاقب نثار نے کیا جواب دیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ جنرل فیض حمید سے ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جنرل فیض حمید سے میں کیوں ملوں گا؟ ایک سوال میں نے پوچھا، آپ نے عمران خان کو صادق اور امین ٹھہرا دیا تھا، اس کے جواب میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیا جواب دیا؟ یہ سب سوالات اور مزید بہت سارے سوالات جو سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے اپنے انٹرویو میں کیے، جو کہ جمعرات 9 مارچ 2013 کو جسٹس ثاقب نثار سے بات چیت کے نام سے روزنامہ ایکسپریس میں یہ کالم شائع ہے، آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کو سناتے ہیں۔ محترم سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں، جسٹس ثاقب نثار 2 برس سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے اور یہ 17 جنوری 2018 کو ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن یہ آج بھی خبروں میں حاضر سروس ہے۔ جسٹس صاحب کا دور تلاتم خیز بھی تھا اور خبرناک بھی۔ پوری میڈیا کے کیمرے دن بھر سپریم کورٹ پر فوکس رہتے تھے۔ جسٹس ثاقب نثار نے ریکارڈ سو موٹو نوٹسز بھی لیے، دورے بھی کیے، اور یہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد میڈیا کا سب سے مرعوب موضوع بھی رہے۔ ان کے دور میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب ٹیلی ویژن اسکرینز پر ان کے ٹکرز نہ چلے ہوں یا جسٹس ثاقب نثار سے متعلق کوئی بریکنگ نیوز نہ آئی ہو۔ چیف جسٹس نے دیا میر بادشاہ اور مومن ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ بھی شروع ہوئی۔ ان کے دور میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے بھی ہوئے، یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے، اور عمران خان کو صادق اور امین کا ٹائٹل بھی ملا، اور 2018 کے متنازع الیکشن بھی ہوئے۔ گویا ان کی دور ٹھیک ٹھاک ہنگامہ خیز تھا اور اس کی ہنگامہ خیزی آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو یادداشت بھی اچھی دے رکھی ہے، یہ بات، اور اس کا سیاق و سباق نہیں بھولتے۔ جنوری 2018 میں قصور کی بچی زینب کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے دوران ہمارے صحافتی دوست ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کر دیا ملزم عمران علی عالمی مافیا کا رکن ہے اور اس کے 37 فارن اکاؤنٹس ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے اس دعوے پر سو موٹو نوٹس لے لیا۔ سماعت شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس نے اس سماعت کے دوران سینئر صحافیوں اور اینکر پرسنز کو بھی معاونت کے لیے عدالت بلا لیا۔ میں بھی اس لسٹ میں شامل تھا، لیکن ذاتی مصروفیت کی وجہ سے عدالت نہ جا سکا۔ میری چند ماہ بعد جہاز میں جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں یاد تھا میں سماعت کے دوران عدالت نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً شکوہ کیا، میں نے آپ کو دعوت دی تھی لیکن آپ نے ٹھکرا دی۔ میں نے معذرت کر کے عرض کیا، یہ واقعی میری کوتاہی ہے، اب آپ جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور انہوں نے دوسری ہی دن مجھے چائے پر بلا لیا اور یوں میری ان سے 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ میں نے اس ملاقات پر 22 مارچ 2018 کو چیف جسٹس کے ساتھ ایک طویل ملاقات کے ٹائٹل سے کالم لکھا تھا۔ اس کالم نے بھی اس زمانے میں بہت شور برپا کیا تھا، اس پر شوز بھی ہوئے تھے اور شدید تنقید بھی، لیکن جسٹس ثاقب نثار نے واقعی حوصلے کے ساتھ تنقید برداشت کی اور میں آج بھی اس پر ان کی تعریف کرتا ہوں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری ان سے چند مرتبہ فون پر گفتگو ہوئی، تاہم ملاقات نہیں ہو سکی۔ جسٹس ثاقب نثار کا واٹس ایپ 4 دن پہلے ہیک ہو گیا تھا، یہ اس پر بہت ڈسٹرب تھے، لہٰذا سوموار اور منگل میری ان سے دوبارہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ یہ میڈیا اور میرے ساتھ ناراض ہے، لیکن یہ اس ناراضی کے باوجود سب سے بات بھی کر لیتے ہیں اور جس سوال کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں یہ دے دیتے ہیں، اور جو بات انہیں پسند نہیں آتی یہ اسے گول کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ جس ایشو پر بات نہ کرنا چاہے یہ اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ گفتگو میں بھی یہ بار بار یہی تکنیک استعمال کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا آپ لوگوں نے پورا ملک تباہ کر دیا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ سچ
بولیں لیکن آپ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں کہہ رہے۔ ان کا دعویٰ تھا ان کے اوپر بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے نیک نیتی اور انسانی حقوق کو سامنے رکھ کر تمام فیصلے کیے۔ ان کے بقول میں نے 1,30,000 درخواستیں نپٹائی، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ مجھے جان بوجھ کر گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مجھے انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں، اپسیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپسیٹ ہوں نہ انڈر پریشر ہوں۔ یہ لوگ میری جان تو نہیں لے سکتے۔ ان کا کہنا تھا میرا واٹس ایپ اچانک ہیک ہو گیا۔ میرے بیٹے نے واٹس ایپ اور FIA کو مطلع کر دیا۔ واٹس ایپ کمپنی کا میسج آ گیا، ہم آپ کا اکاؤنٹ ریکور کر رہے ہیں، لیکن FIA کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے واٹس ایپ میں آپ کی کوئی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز تو نہیں تھی جنہیں کوئی غلط استعمال کر سکتا ہو؟ یہ سوال ان کو اچھا نہیں لگا اور ان کا کہنا تھا میرا واٹس ایپ ہیک کرنا چوری ہے اور یہ جس نے بھی کی اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میں اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ایشوز میں گھسیٹنے، خراب کرنے اور تقریروں میں میرے اوپر کیچڑ اچالنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ تو کم از کم سچ کا ساتھ دیں، آپ تو دوسروں کی زندگی میں گھسنے والوں کے ساتھ نہ چلیں۔ میں نے پوچھا کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے تھے؟ جسٹس ثاقب نثار نے کلمہ پڑھ کر جواب دیا، بالکل نہیں، میرا دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اتنا کمزور نہیں تھا کہ جنرل فیض جیسا شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا، مجھ سے مل سکتا اور میں اس کی خواہش پوری کرتا۔ میں جنرل فیض سے کیوں ملوں گا؟ اور نہ اس میں اتنی جرت تھی کہ یہ مجھے فون کرتا یا ملاقات کرتا۔ میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، یہ فیصلہ آج بھی ڈسکس ہو رہا ہے، کیا آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ یہ فوراً بولے جج درخواستوں اور پٹیشنز میں اٹھائے جانے والے سوالوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے حنیف عباسی صاحب کے وکیل اکرم شیخ نے بنی گالہ کی منی ٹریل کے حوالے سے 3 سوال رکھے تھے اور ہم یعنی چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فیصل عرب نے عمران خان کو ان 3 ایشوز پر سچا پایا اور ہم نے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا۔ عمران خان اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، ان کی باقی زندگی کیسے گزری اور ان کی باقی معاملات کیا ہے اور کیا یہ ان میں بھی صادق اور امین ہے یا نہیں، میری بلا جانے، مجھے کیا پتہ۔ ان کا کہنا تھا ججز فیصلہ کیا کرتے ہیں، فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی، ان پر تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی، اور یہ فیصلے ججز کے بعد بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ میرے فیصلے بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ پڑھ لیں، ان پر بات بھی کر لیں۔ تاہم یہ یاد رکھیں جج بھی انسان ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا فیصلہ بہرحال تاریخ کرتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ تاثر ہے جہانگیر خان ترین بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے؟ یہ بولے آپ ججمنٹ پڑھ لیں، اس کا جواب میں نہیں ججمنٹ دے گی۔ میں نے پوچھا عمران خان نے چند دن قبل آپ سے کیوں رابطہ کیا تھا؟ یہ بولے یہ کسی معاملے میں میری مدد چاہ رہے تھے، لیکن میں نے ان سے فوراً کہہ دیا میں اس معاملے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کا واٹس ایپ اس گفتگو کے بعد ہیک ہوا؟ جسٹس صاحب کا جواب تھا میں آپ سے بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان آپ کے ذریعے موجودہ ججز سے کوئی سپورٹ چاہ رہے تھے؟ یہ سن کر جسٹس ثاقب نثار ناراض ہو گئے اور انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا میں اس معاملے میں قطعاً کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہاں اور نہ دوسرے ججز آزاد ہیں، یہ میری بات کیوں مانیں گے؟ میں نے پوچھا اگر آپ کی عمران خان سے گفتگو لیک ہو گئی تو کیا یہ آپ دونوں کے لیے خطرناک نہیں ہوگا؟ یہ سختی سے بولے تم لوگوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا ہے، بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہے، تم لوگوں نے تمام لوگوں کے بارے میں بد اعتمادی اور بے اعتباری پیدا کر دی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کس کو بربادی کی بڑی وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ بولے ہم سب ذمہ دار ہیں، میں کسی ایک ادارے کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، ہم سب لوگوں اور اداروں نے مل کر اس ملک کو تباہ کیا، آپ نے بھی اور میں نے بھی۔
آپ کی ذمہ داری ہے آپ پاکستان کے بارے میں سوچے، بچوں کی زندگیاں تباہ نہ کرے، اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لے، ریٹنگ کے پیچھے نہ دوڑے۔ میں نے پوچھا آپ کا جنرل فیض حمید کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ یہ بولے بالکل نہیں۔ تاہم جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2.5-3 ماہ قبل جنوری 2023 میں میرے پاس میرے گھر تشریف لائے تھے۔ ہم نے چائے اکٹھی پی، گپ شپ کی، بچوں اور فیملیز کے بارے میں بات کی اور بس۔ میں نے کہا میرا خیال ہے آپ اس ملاقات سے قبل فیملی سمیت ان کے گھر بھی گئے تھے۔ ان کا جواب تھا یہ ملاقاتیں غیر سیاسی تھی اور فیملی میٹنگز تھی، ان کا سیاست اور موجودہ حالات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، آپ لوگ اسپیکولیشنز نہ کریں۔ میں نے سابق چیف جسٹس کو ایک بار پھر عمران خان سے گفتگو اور ان کے دور کے مقدمات کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ بڑی مہارت سے بات کو دوبارہ میڈیا، کریکٹر اسیسینیشن اور اپنے کارناموں کی طرف لے آئے، اور ان کا کہنا تھا میں نے زندگی میں جو اچھے کام کیے ہیں آپ لوگ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، آپ میری سیاسی فیصلوں کو کیوں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے پاس اس دور میں جو شواہد تھے ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کر دیے، آپ فیصلہ پڑھیں اور انہیں اچھا یا برا سمجھ لیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تاہم مجھے ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوا یہ ڈسٹرب بھی ہے اور پریشان بھی۔ تو یہ تھا آج کا کالم جو سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے روزنامہ ایکسپریس میں لکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دے تاکہ آپ کو اس طرح کی خبریں وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔